اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. یہ سورہ انعام کی شروع کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. سورہ انعام چھٹی سورت ہے سورہ مائدہ کے بعد. یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی. اسی کو مکی سورت کہا جاتا ہے. مکہ میں نازل ہوئی تو مکی سورت، مدینے میں نازل ہوئی تو مدنی. ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، ہجرت نہیں کیے تھے، اس زمانے میں جو آیتیں جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اس زمانے میں جو آیتیں صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کہا گیا، گرچہ وہ مکہ میں نازل ہوئی. زمانہ دیکھا جائے. انعام چوپائے کو کہتے ہیں. انعام چوپائے، پالتو جانور، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بھینسا، بکرا بکری، دمبا، اس کو کہتے ہیں. چونکہ اس صورت میں چوپایوں کے سلسلے میں مشرکین مکہ، کفار مکہ کچھ غلط رسم، غلط خیالات، غلط تصورات رکھا کرتے تھے. کچھ مشرکانہ رسمیں ادا کرتے تھے ان چوپایوں کو رکھ کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسموں کی، غلط عقائد کی، غلط خیالات کی تردید کی ہے اس صورت میں، جس کا ذکر آگے آئے گا. اس مناسبت سے اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الانعام. سمجھ رہے؟ ایک ہے انعام، انعام، یہ انعام. عربی میں انعام کس کو بولتے ہیں؟ چوپائے. ہم لوگ کیا ہے، کون سا نام اچھا دکھتا ہے نام رکھ دیتے بچوں کا. انعام اچھا نام، اچھا نام. چوپائے کو بولتے. کچھ لوگ کیا سمجھتے؟ صراط الذین انعمت، انعمت، انعام، وہاں بھی انعام ہے یہاں بھی انعام ہے. فرق ہے میرے بھائی. وہاں انعم ینعم انعامن کا معنی ہے. انعم ینعم انعامن کے معنی انعامات، نعمتوں سے نوازنا. سمجھ رہے؟ وہ ایک فعل ہے اور یہ اسم ہے، نام ہے. چوپا جیسے انسان، جنات، ایسے جانوروں میں جو پالتو جانور ہیں ان کو عربی میں انعام کہتے ہیں. قرآن کریم میں آپ نے دیکھا، اس سے پہلے بھی بارہا سنا ہے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کفر کی زندگی گزارتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں سن کے بھی انسنی کر دیتے، ہدایت پہ آتے نہیں. ہدایت کی باتیں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہدایت پہ آتے نہیں ہیں. فرمایا ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں. یعنی جو چیزیں دیکھنی چاہیے، جو چیزیں سمجھنی چاہیے، جو چیزیں سننی چاہیے، ان سے یہ لوگ بے خبر ہیں. فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے. کیا فرمایا وہاں؟ چوپائے. آگے سورہ اعراف میں آ رہا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ بل ہم اضل، چوپایوں سے بھی بدتر ہے. کہ چوپائے بھی جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد میں بھرپور کیا کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ انسان ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے بے خبر ہے.
اس لیے یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. بل ہم ازل اولئک هم الغافلون. فرمایا غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. غفلت کی زندگی گزارنے والے کیا فرمایا؟ چوپایوں کی طرح ہے. اس لیے تھوڑا نام وام رکھنے سے پہلے تھوڑا سا جانکار مولوی مفتی ان سے معلوم کر لیں. خیر، تو انعام چوپایوں کو کہتے ہیں. اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں ایمانیات، ایمانیات اور عقیدے کو بیان کیا گیا. تو اسے بھی جانتے ہیں آپ حضرات کہ مکی صورت کی خصوصیت ہے کہ اس میں عقائد پر زور دیا گیا ہے. اللہ کے بارے میں کیا تصور ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا تصور، قرآن کیا ہے، آخرت، جنت، جہنم، یہ سب عقیدہ ہے، سوچ ہے. آدمی کا عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو اس کے کام کاج، اعمال، عبادت سب اچھے ہوتے ہیں. ذرا عقیدے میں کمزور ہو گیا تو آدمی کے اخلاق، کردار، معاملات، معاشرات میں فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے مکے میں جب تک مسلمان تھے بھرپور طریقے سے ان کے عقیدے کو مضبوط کیا گیا. ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے آئیڈیالوجی کو کیا کیا گیا ہے؟ ایک دم سے برابر کر دیا گیا ہے. تو یہ مکی صورت ہے، تو اس میں ایمانیات، عقائدات کا بیان، اس میں بھی خاص کر کے بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کون ہے. بتایا گیا سارے زمین و آسمان کا تنے تنہا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. ایسا سمجھے سورت کا خلاصہ یہ ہے، ایک اللہ کو سمجھ جاؤ، بس ایک اللہ کو سمجھ جاؤ. مشرکین مکہ جو اللہ کے ساتھ کیسے کیسے گھٹیا چیزوں کو کیا کرتے تھے؟ شریک ٹھہراتے تھے. اللہ نے اس کی تردید کی ہے. دیکھیے سورت کی ابتدا کی ہے. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کو لے کر نازل ہوئے، قریب پوری سورت 3-6 آیتوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ بولتے ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، مکی آیتیں ہیں. باقی پوری کیا آیتیں مدنی ہے. ہو سکتا ہے وہ جو مکی آیتیں کہتے ہیں بعض علماء، چونکہ اس میں مضمون ایسا ہے، معاف کرنا، مدنی کہا، یہ مکی صورت ہے، 3-4 یا 6 آیتوں کو مدنی آیتیں کہا گیا ہے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ مضمون جو مدنی صورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہو، اس لیے کہا گیا. ورنہ پوری صورت ہی کیا ہے؟ 160 پر 5 آیتیں. کتنے آیتیں؟ 160 پر 5 آیتیں. یہ جب حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے پوری صورت، تو 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے رخصت کیے. اندازہ لگا. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ پوری وادی فرشتوں سے بھر گئی. ایسی مبارک صورت ہے. ویسے پورا قرآنی مبارک ہے، لیکن اس صورت کی خصوصیت، امتیازیت یہ ہے کہ صورت جب نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام لے کے آئے تو 70,000 فرشتوں نے رخصت کیا تسبیح پڑھتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ الذی، دیکھیے شروعات کیسی ہو رہی، الحمدللہ. قرآن کریم میں چند صورتیں ہیں جن کی ابتدائی الحمدللہ سے. ایک سورہ فاتحہ ہے، اور ایک سورہ انعام. ابتدائی کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. وہاں یہاں الحمدللہ الذی خلق السماوات. اور آگے بھی ہے سورہ سبا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات. اور ایک آگے، اس سے بھی آگے سورہ فاطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض. چند صورتیں ہیں جن کی ابتدائی کیا ہے؟ الحمدللہ سے کی گئی. الحمدللہ، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں. اللہ ہی اس کے قابل ہیں، لائق ہیں. اس سے پہلے بھی سلسلے میں بات آئی ہے، ہم کسی کی بھی تعریف کریں، اصل میں وہ تعریف کا لائق نہیں ہے، تعریف کے قابل نہیں ہے. کیونکہ اس کو جو چیز، جس کو بھی آپ رکھ کر کے تعریف کر رہے ہیں، اس کی مالداری، اس کی خوبصورتی، اس کی طاقت، اس کے عہدے، اس کے منصب، اس کا جو کچھ بھی آپ رکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ سب کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا عطا کیا ہوا. تو تعریف کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ ہے. آپ میری تعریف کریں، میں آپ کی تعریف کروں. کوئی پوچھتا ہے نا آپ کی تعریف کیا؟ ارے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. ہم کہاں تعریف کے قابل ہیں؟ بعض لوگ بولتے تعریف کتنی بھی کرو کم ہے. کس کی؟ اللہ کی. تمہاری کیا تعریف، ہماری کیا تعریف؟
ہم تو قابل ہیں اس کے. فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، ساری تعریف کا حقدار اللہ ہی ہے. لوٹ کر کے اللہ ہی کی طرف وہ تعریف جاتی ہے. کون ہے وہ اللہ؟ یہ سمجھایا گیا اس صورت میں. الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. زمین آسمان کو پیدا کیا. زمین چھوٹی نہیں ہے، گرچہ آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، بعض سیاروں کے مقابلے بہت چھوٹی ہے، لیکن انسان کے لیے زمین بہت بڑی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ساری ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اسی زمین میں رکھی ہے. فرمایا ساری زمین کو اللہ نے بنایا. اب اس کے اندر جتنے سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، سب کا خالق و مالک وہی ہے. زمین کو پیدا کرنے کا مطلب صرف زمین کے اندر ساری چیز، گیسز ہوں، وہ کوئلے ہوں، وہ ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، فلاں ہو، جتنے سارے دھات ہیں، جتنے سارے میٹل، سب کا پیدا کرنے والا ہے. ارے یہی تو میٹلز ہیں جس کو رکھ کر کے آدمی بہت فخر کرتا ہے، ہمارے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس اتنا ہے. بعض ممالک کو اللہ نے کچھ دیا، بعض ممالک کو اللہ نے کچھ دیا. یہی تو ایکسپورٹ امپورٹ، ساری کائنات اسی سے تو چل رہی ہے. سب کا خالق و مالک اللہ ہے. السماوات، جتنے سارے آسمان ہیں سب کا اللہ نے. ایک آسمان نہیں، کتنے؟ قرآن کریم نے 7 سماوات طباقا فرمایا، 7 آسمان ہیں. سب کو اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے پیدا کیا. کریٹر خالق اللہ ہے. تو زمین آسمان یہاں کہا گیا ہے تو درمیان کی چیزیں بعض آیتوں میں صاف ہے وما بینہما، زمین آسمان کے درمیان کی جو چیزیں بھی اللہ ہی نے پیدا کی. یہاں اس کا تذکرہ نہیں، سمجھنے کا، عقل مند کو اشارہ ہے. تو زمین آسمان کو پیدا کرنا مطلب زمین آسمان کے درمیان کی بھی تمام چیزوں کو اسی اللہ نے تنے تنہا اللہ نے پیدا کیا. اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ دماغ میں بٹھانا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں. وجعل الظلمات والنور، اور اللہ نے ظلمات اور نور کو بنایا. تاریکی، ظلمات، ظلمتن، ظلمات، ظلم. دیکھو کسی کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ناحق کسی کا حق دبایا جاتا ہے، اس کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں عربی میں. سمجھ رہے؟ اور تو جو تاریکی ہوتی ہے نا، تاریکی اندھیرا، اس کو بھی ظلمتن کہتے ہیں. ظلمتن کی جمع ہے ظلمات. ایک تو ظلمتن، ایک سے کئی ہو ظلمات. تو جتنی ساری تاریکیاں ہیں اس کو بھی اللہ نے بنایا. والنور، اور پھر جو روشنی ہے اس کو بھی اللہ ہی نے بنایا. سمجھ رہے؟ تاریکی اور روشنی کا وہ مالک ہے. تاریکی بھی اللہ نے بنایا. رات آتی ہے نا جی، رات کو برپا کرنے والے کون ہی ہے؟ اللہ ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ دن کا دن ہی رکھتے، رات کو بناتے ہی نہ، تو قیامت تک کون ہے جو رات کو لے آئے؟ رات بھی انسان کی ضرورت ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہے. دن اور روشنی یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے. سمجھ رہے؟ آدمی کو غور کرنا چاہیے. سمجھ رہے؟ تو ہو رہا ہے، روٹین چل رہا ہے، ذرا بھی غور نہیں کرتے. تو معمولی بات ہے میرے بھائی، ساری کائنات کو تاریکی میں ڈبو دینا، ساری کائنات کو روشن کرنا کسی سے ہو سکتا ہے؟ ایک گھر کو روشن کرنے کے لیے کتنے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا خرچہ کتنا ہے، پھر اس کے لیے لائٹ کی کتنی ضرورت ہے، الیکٹرک بل ہے. کیا معمولی بات ہے؟ معمولی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو، جیسے ایسا سورج طلوع ہوتا ہے ساری دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ روشن ہو جاتی ہے. اور ایسے بھی ممالک ہیں، ایسے بھی ہمارے کیا کہتے ہیں ارتھ میں ایسے بھی زمین کے خطے ہیں جہاں پر تھوڑے دیر کے لیے کیا ہوتی ہے؟ تاریکی آتی ہے. باقی 22 آورس کیا 23 آورس روشنی ایسے بھی ہے. بعض 6 مہینہ سورج کیا نہیں ہوتا ہے. ایسے بھی ممالک ہیں.
ہم لوگوں کا ایسے خطے میں اللہ نے بٹھایا ہے جہاں پر ماشاءاللہ نارملی ہے 12 ذرہ 19-20 کا فرق ہے، کبھی 11 کبھی 12 13 اس طرح نہیں. اس لیے ہم لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. جو ممالک کا سفر کرتے ہیں دور دراز وہ بتاتے ہیں ایسے بھی ممالک ہیں. خیر، تو تاریکی کو بنانے والا بھی اللہ ہے، روشنی کو بنانے والا بھی اللہ ہے. جتنا بھی غور کریں کم ہے. فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو ہمسر بناتے ہیں. یعدلون، عدل یعدلون، برابر کرنا بولتے ہیں نا جی، انصاف کرنا، برابری کرنا، عدل کرنا بولتے ہیں، عدل. تو یہ اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی برابر ٹھہراتے ہیں، جبکہ ساری کائنات کا خالق و مالک تنہا اللہ ہے. اس کے ساتھ اوروں کو بھی کیا بناتے ہیں؟ ہمسر بناتے ہیں. ہمسر سمجھ میں؟ برابری کا پارٹنر. کتنا بڑا ظلم ہے. جس کو بھی ہمسر بناتے ہیں وہ سب تو اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور جن کو بھی بناتے ہیں نعوذ باللہ. پھر بھی ثم الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، مطلب کافر لوگ، بربہم، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو ہمسر بناتے ہیں. غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر بنانا، پارٹنر بنانا کفر ہے. فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. ساری کائنات کے انسانوں کو خطاب ہے. دلائل کیسے دیے جا رہے ہیں سنیے. توحید، اللہ کی ذات و صفات کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے جو دلائل ہیں جو اس کے انسانوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، کائنات میں ظاہر ہیں، ان تمام کیا کہتے ہیں شواہد، دلائل سے استدلال کیا جا رہا ہے. ایک آدمی ایک دعویٰ کرتا ہے، اس کے دلیل ہونا چاہیے. خالی دعویٰ کرے تو چلتا نہیں، سمجھ رہے؟ دلیل بھی ہونا چاہیے. یہاں پر دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ تنہا عبادت کے قابل صرف اللہ ہے، تعریف کے قابل صرف اللہ ہے. کیوں؟ فرمایا زمین آسمان کو اس نے پیدا کیا. جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا وہی کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سارے انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو پھر تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ سمجھ رہے؟ تو شروع میں دعویٰ ہوا الحمدللہ، اب دلائل دیے جا رہے ہیں. ہر قسم کی تعریف، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. دلیل کیا ہے؟ زمین آسمان کو اس نے پیدا کیا. اور پھر هو الذی خلقکم من طین، اسی اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا مٹی سے. کیا فرمایا؟ مٹی سے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. سمجھ رہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے وجود اور ان کے جسم کو بنانے کا منصوبہ بنایا، ارادہ کیا، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین کے مختلف مٹی کو کیا کر لے کے آؤ. سمجھ رہے؟ ایک ہی جگہ کی نہیں، مختلف جگہوں کی. زمین کی جتنی ساری مٹیاں ہیں، کسی جگہ کا لال، کسی جگہ کا کالا، کسی جگہ کا سفید، کسی جگہ کا چکنا، کسی جگہ کا ریتیلی زل، تمام زمین کے مختلف جگہوں سے قسم قسم کی جو مٹی ہوتی ہے وہ سب کو جمع کیا. تب جا کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے. اسی وجہ سے ان کی نسل میں بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. کوئی کالے رنگ کا، کوئی گورے رنگ کا، کوئی لال رنگ کا، کوئی آئلی سکن ہے، کوئی سمجھ رہے سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی اچھے اخلاق کا ہے، کوئی برے اخلاق کا ہے. سمجھ رہے؟ اثر تو ہونا ہے نا مٹی کا. یہ سارے اثرات انسانوں میں پائے جاتے ہیں. تو فرمایا تم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. اب سوچنے کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن باقی انسان تو مٹی سے نہیں نہ بنے، باقی انسان تو نطفے سے بنے. لیکن آپ غور کریں گے تو آپ مانیں گے کہ ہم بھی مٹی سے بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا نطفہ بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ خون سے بنتا ہے. خون کس سے بنتا ہے؟ غذا سے بنتا ہے. اور غذا کس سے بنتا ہے؟
مٹی سے بنتا ہے، ہو گیا۔ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی آپ دیکھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ سارے انسان کسی کے، اسی طرح کہا، اسی لیے تو جب دفن کر کے آتے تو مٹی ڈالتے نہیں، وہ ضروری سمجھتے، اس کو ڈالے بغیر جاتے نہیں کوئی، ماشاءاللہ جو بھی شریک ہو۔ منہا خلقناکم، کیا مانا ہے؟ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے سورہ طٰہٰ میں بتایا، یہی کہے مٹی سے ہم نے بنا، منہا خلقناکم، صرف آدم علیہ السلام کو نہیں بولتے ہم، جو بھی مرتا ہے سب کے لیے، کل کے دن ہم بھی مریں گے تو ہمارے اوپر بھی مٹی ڈال کے یہ لوگ ایسے ہی بولیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں تم لوٹائیں گے، اسی میں ہم لوٹائیں گے، اللہ نے فرمایا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک زمانہ آئے گا اسی مٹی سے ہم تمہارے کو دوبارہ زندہ کریں گے، نکالیں گے۔ یہ حقیقت ہے، ٹرو ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو سارے انسان مٹی سے ہی کیا ہوئے ہیں؟ بنائے گئے۔ هو الذی خلقکم، کتنا بڑا خالق و مالک ہے، کتنی قدرت والا ہے کہ انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ هو الذی خلقکم من طین، لیکن بنانے کے بعد ایسے چھوڑا نہیں، لے لو ایسے ہی رہو زندہ، فرمایا ثم قضا اجلا، ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت، ایک مدت اللہ نے مقرر کر دی، موت کا۔ ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا یہ انسان، ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ ہاں، ہمیشہ اگر زندہ رہنے کا ہوتا، یا اللہ، کائنات میں جو آج ظلم ہو رہا ہے نا، یہ ظلم کون سے انتہا کو پہنچتا پتہ نہیں سمجھے؟ آج اللہ نے موت رکھ کر بھی انسان کیسا سرکش بنا ہوا ہے، کیسا مجرم بنا ہوا ہے، کیسا درندہ صفت بنا ہوا ہے، نہیں سوچو۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ کہتے ہیں نا، کاہے کو ان کو غریب بنایا، کاہے کو ان کو مالدار بنایا۔ اللہ فرماتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سب کو کیا کرتا، مالدار بناتا نا، تو زمین میں اس تو بغاوت ہی بغاوت، فساد ہی فساد مچ جاتا۔ یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے، اس نے سب کے سب کو کیا نہیں بنایا، نہیں سمجھ رہے؟ اور نا بلڈر لوگوں کو کام کرنے والے ملتے نا، تو جا رہے ہیں تو میں آتا نہیں، کیا میں بولنے کا ایک بات، وہ چھوڑو، مسجد میں امام نہیں ملتے تھے، میں آتا نہیں وہ غلامی کرنے، میں کہیں کو نوکری کرنے آنا، میرے پاس تو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، مجھے ضرورت نہیں، پھر کون امامت کرنا، تو کیا کام تھا؟ بولے بھائی چاہتے بولے بہت اچھا ہے، اب آ کے انہیں کبھی بولے، کبھی حنیف بھائی، کبھی رحمت اللہ بھائی، کبھی لیاقت بھائی پڑھا رہے، امام بولنے کا متعین اتنی ایک بات بولنے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ سوچو جب اللہ نے کچھ زیادہ پیسے کسی کو دے دیے تو بغاوت، اللہ نے فرمایا تھا اگر اللہ زندہ ہی رکھتا، کسی کو موت نہیں رکھتا، کیا ہوتا؟ سوچو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہمیشہ اسے زندہ ہی نہیں رکھا، فرمایا اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ کب، کس وقت، کس طرح سے اس کی موت آئے گی، یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا۔ جس کو موت آنی ہے اس کو بھی پتہ نہیں کیسی موت آئے گی، کیسے موت آئے گی، کب موت آئے گی، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور وہ ہر ایک کو چکنائی، کب، کس وقت، کس مرحلے میں، سوچتے ہوئے کیا ہوتا ہے۔ نہیں ابھی پرسوں کیا ہوا دیکھو نا، کیا کیا بیچارے ارمان تمنا لے کر کے جا رہے تھے، جو اس میں مسلمان ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے، کیونکہ جو کافر مشرک ہے ان کو دعا کر کے فائدہ بھی نہیں، اور اللہ نے منع بھی کیا ہے۔ نہیں، جو مسلمان تھے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی بخشش بھی فرمایا، انہیں اللہ تعالیٰ اونچا مقام جنت۔ اور جو بیچارے رشتہ دار ہیں، میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، 22 صرف 20 پر 2 سال کا نوجوان ہے، اس کا باپ کیا ماشاءاللہ صبر کیا ہوا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ ایسے ٹائم پہ جو صبر کرتا ہے نا، واقعی قابل تعریف۔ بیٹا، جان جوان بیٹا اگر کسی کا چلا جائے، ابھی جاب کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس ٹائم پہ صبر کرنا بولے تو، لیکن ایسے ٹائم پہ ہم کو سارا سوچنا ہے، ذرا غزہ کے مسلمانوں کو بھی یاد کرو نا۔ آج 2500 کتنے ہو، 250 300 آدمی جل کر کے خاک ہو گئے، پورا کیا ہو گئے، برن ہو گئے۔ کتنا ہمدردی جتا رہے ہیں۔ یہ ہمدردی تم کو غزہ کے مسلمانوں پر جتلانے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
نہیں بعد میں نہیں. یہ انسانیت ہے نا, انسانیت ہونی چاہیے ہمارے اندر. اگر درد نہ ہو کسی کے بارے میں تو ہم انسانی نہیں ہیں. تو جو درد, جو انسانیت ہم ان احمد آباد میں جو جلے ہوئے ہیں ان پر ہم جتلاتے ہیں, ایسا ہمارے غزہ کے مسلمانوں پر کیوں نہیں جتلاتے تم لوگ؟ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے مارے جا رہے ہیں روز روز, نہیں روز روز, لاکھوں میں ان کی تعداد پہنچ گئی. وہاں کیوں انسانیت جاگتی نہیں ہے؟ یہ میرے کو ذرا شکایت ہے بس. ورنہ ہمارے کو کی انہوں مرے انہوں مرے. ہاں, ہمیں کسی کے دکھ درد میں خوشی نہیں منانا چاہیے. ہاں, یہ انسانیت کے باہر کی چیز ہے, درندگی ہے. ہمیں نہیں ایسا کرنا ہے, ہم کو سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کی کیسے موت. خیر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب انسانی ہے نا. غزہ کے جو مسلمان وہ انسان نہیں ہے کیا؟ وہاں کوئی انسانیت نہیں, وہاں کوئی ہمدردی نہیں. وہ بولا عادت ہے, ہوتے رہتا ہے. کیا ہوتے رہتا ہے یار؟ تمہاری جان جان, ان کی جان جان نہیں. تمہارے ارمان ارمان, ان کے ارمان ارمان نہیں. خیر, ثم قضى اجلا, اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے موت کا. صرف انسان کچھ نہیں, جس طرح ہر انسان کو موت آنی ہے, فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ, اللہ کے پاس ایک وقت مقررہ بھی ہے. کس کے لیے؟ ساری کائنات کے لیے. جس طرح سے ہر انسان کی موت آنے والی ہے اور آ رہی ہے, دیکھ رہے, تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے. باپ نہیں آج, دادا نہیں آج, سب چلے گئے, میں بھی جاؤں گا, ایکسپیرینس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ساری کائنات کے لیے بھی اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ, اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے کہ اس کائنات کو بھی مل یا میٹ ہونا ہے, ختم ہونا ہے بس. اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ ایک دن وہ بھی آئے گا, پرلیا. انگلش میں کیا بولتے؟ انگلش میں انگلش تو بعد میں آیا تھا. قیامت برحق ہے. جس طرح ہر انسان کی موت ہے, اسی طرح کائنات کی بھی ایک موت ہے, آنے والی ہے. اور اس کا بھی وقت کسی کو بھی اللہ نے نہیں بتایا. ہاں, فرشتوں کو بھی نہیں بتایا, انبیاء کو بھی نہیں بتایا, سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی نہیں بتایا. ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ایسے سور پھونکنے کے لیے ایسے ہیں, کب مجھے حکم ہو میں سور پھونکوں, ان کو بھی پتہ نہیں. سمجھ رہے؟ کون سے گھڑی, کون سے دن, کون سے عیسوی, کون سے ہجری, کسی کو اللہ کے پاس. اس لیے کہا عندہ, اللہ کے پاس ایک وقت مقررہ کائنات کے ختم ہونے کے لیے. لیکن کیا کرتے؟ ثم انتم تمترون, تم ہو کہ شک کر رہے ہو. اس قیامت کے بارے میں تم کو شک ہے, اپنی موت کے بارے میں شک ہے نہیں ہے. پھر کائنات کی موت کے بارے میں تم کیوں شک کرتے ہو؟ جس طرح تمہاری موت برحق ہے, آنے والی ہے, اس کے بارے میں ارے اللہ کا انکار کرنے والے بہت ہے, قرآن کا انکار کرنے والے بہت ہے, لیکن کوئی موت کا انکار کرنے والا ہے؟ وہ کمیونسٹ بھی رہنے دو, ناستک رہنے دو, وہ بھی مانتا ہے کہ موت برحق ہے. اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسان کی موت برحق ہے, اس کے بارے میں تمہیں شک نہیں, بالکل اسی طرح کائنات کی بھی ایک دن موت آنے والی ہے, اس کے بارے میں تم شک کر رہے ہو. ثم انتم تمترون, بھیجا نہیں, کامن سینس بندی نہیں. اللہ دلیل دے رہے, عقلی دلیل بھی دے رہے, سمجھو. ہاں, فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. میں صرف ترجمہ کرتا ہوں, ٹائم ہو گیا. وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی, آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. ان آیاتوں کو ذرا کھوپڑی میں بٹھانے کا. بعض لوگ آپ کا عقیدہ خراب کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف کہاں ہے؟ صرف کیا بولتے ہیں؟ صرف عرش میں ہے. ثم استوى علی العرش, قرآن میں ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا. مطلب جیسے یہ صاحب کرسی میں بیٹھے ہیں نا, نعوذ باللہ, اللہ کے بارے میں بھی ایسا تصور کہ اللہ بھی ایسے اور عرش پر ایک دم براجمان ہو کر کے بیٹھا ہوا, نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے وہ اللہ, وہی اللہ ہے, فی السماوات وفی الارض, آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. ہم کہتے ہیں عرش میں بھی ہے, آسمانوں میں بھی ہے, زمین میں بھی, ہر جگہ ہے. اینما تکون, کیا کہتے ہیں؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا.
جہاں کہیں بھی انسان ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے اور یہ بولتے ہیں صرف اور صرف عرش پر ہے. اب آپ بتاؤ قرآن کے ماننے والے ہم ہوئے یا وہ ہوئے؟ یا قرآن کا انکار کرنے والے وہ ہیں یا ہم ہیں؟ وہ قرآن کا انکار کر رہے, صرف کا مانتے ہیں. اگر وہ کہتے عرش پر بھی ہے تو پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ عرش پر ہی ہے. فرق ہے, عرش پر بھی ہے, عرش پر ہی ہے, فرق نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہے وہ اللہ, وہ اللہ ہے فی السماوات و فی الارض, زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی. کچھ لوگ ہیں نا بھونڈے دماغ والے پوچھتے وقت نہیں, ورنہ میں آپ سنڈاس میں بھی آئے گا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اس طرح سے سمجھ, زمین آسمان میں سنڈاس میں بھی آئے گا, گندے نالے میں بھی آئے گا, اس طرح سے نعوذ باللہ. سمجھ رہے کیا سمجھا ہے, کیسے کہیں؟ کیونکہ دیکھو گندا ہو گیا, دیکھو ذہن کیسا گندا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور یہ کون پوچھنے والے معلوم؟ یہ جو عرش پر بولنے والے ہیں نا, یہی لوگ جو مانتے ہیں نا کیا صرف اللہ عرش پر ہے, اگر ہر جگہ ہے بولے تو پھر گندے نالے میں بھی ہے ماننا پڑے گا, گٹر میں بھی ہے ماننا پڑے گا, سنڈاس میں بھی ہے ماننا پڑے گا. سمجھ رہے؟ اور اپنے آپ کو یہ ہم سے زیادہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں بولتے, ایسے گندی ذہنیت رکھنے والے لوگ. سمجھانا تو میں سمجھا سکتا ہوں آپ کہ وہ کس طرح سے ہر جگہ ہے. سمجھ, اس سے پہلے ترجمہ سن. یعلم سرکم و جہرکم, فرمایا وہ زمین اور آسمان میں ہے, اور اسی طرح فرمایا یعلم سرکم و جہرکم, تمہاری پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے, تمہاری علانیہ بات کو بھی جانتا ہے. جو تم سینے میں چھپائے ہوئے نا باتیں, خیالات, تصورات, ذہن, تو سب جانتا ہے. وہ جہرکم, اس زبان سے تم بول رہے نا, بکواس کر رہے نا, اس کو بھی اللہ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, اور جو تم کماتے ہو, کرتے ہو, حرکتیں تمہاری, اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. کہاں کا کیسا کر رہے, بیڈ روم میں کیا کر رہے, سنڈاس میں کیا کر رہے, دکان میں کیا کر رہے, مسجد میں کیا کر رہے, تمہارے جو حرکتیں ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے. تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں اس کو بھی جانتا ہے. تمہاری زبان میں نکلنے والے کلمات ہیں, جملے ہیں, اس کو بھی وہ جانتا ہے. جھوٹ بولتے, سچ بولتے, دھوکہ, کیا سب کچھ وہ جانتا ہے. تو سمجھنے کا کہ ہر جگہ ہونے کا مطلب کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, سب سمجھیں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, وہی تعریف کے قابل ہے. کیوں ہے؟ یہ دلائل دیے گئے, یہ دلائل دیے گئے. ہے کوئی اس کے برابر؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے, زمین آسمان کو کوئی پیدا کیا؟ نہیں, صرف اللہ نے پیدا کیا. پھر تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو پھر اس کی عبادت ہونی چاہیے نا. سب کچھ جاننے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. تو پھر جو سب کو جانتا ہے اسی سے ڈرنا چاہیے نا, اسی سے ڈرنا چاہیے نا, اسی کا خوف, اسی کی عظمت دل میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی وحدانیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر پورا یقین رکھنے, کرنے, اور اس پر ثابت قدم رہنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. شرک کی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.